سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور کی سرکار ہے، بول دے سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، سب کچھ نبی کے صدقے میں۔ تو آؤ نبی کو اس کی کچھ اجرت دے دی جائے، کیونکہ نبی کا در وہ عظیم در ہے جہاں کوئی ذرہ بن کر آیا تو آفتاب بنا۔ بے شک بے شک، اور سے بولے سبحان اللہ۔ کوئی کانٹا بن کر آیا تو پھول بنا دیا، بے شک۔ کوئی رہزن بن کر آیا تو رہبر بنا دیا، کوئی مقتدی بن کر آیا تو امام بنا دیا گیا، کوئی ناپاک بن کر آیا تو پاک بنا دیا گیا، کوئی جہنمی بن کر آیا تو جنتی بنا دیا گیا۔ ارے میرے نبی کا وہ عظیم دربار ہے جہاں ابو بکر آئے صدیق بنا دیے گئے، عمر آئے فاروق بنا دیے گئے، عثمان آئے غنی بنا دیے گئے، علی آئے شیر خدا بنا دیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے وہ میرے نبی کا دربار ہے۔ علامہ حسن رضا کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا۔ علامہ حسن رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی بھائی فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، ارے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگنے اور خود کہے منگتے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خود بھیگنے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے نبی کا وہ عظیم دربار ہے۔ پر حاتم طائی کا پوتا کھڑا ہوا، اپنی سخاوت دادا کی بتا رہا تھا کھڑے ہو کر مجمع عام میں، ایک ضمیر کثیر مجمع لگا ہوا تھا، کہنے لگا سنو میرے دادا کی بہت بڑی سخاوت، عظیم سخاوت میرے دادا کی۔ میرے دادا کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس میں 12 دروازے لگے ہوئے تھے۔ کتنے دروازے؟ 12۔ زور سے بولیں کتنے دروازے؟ 12 دروازے لگے ہوئے تھے، اور کوئی سائل کوئی بھیک مانگنے والا آتا، دروازے پہ دستک دیتا، میرے دادا اس کو بھیک دے دیتے۔ آپ کے بھی دروازے پہ آتا ہوگا، آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے مکان میں 2-3 دروازے ہوں گے اور وہ ادھر والا دروازہ چھوڑ کے اگلے دروازے کو دستک دے، تو آپ کھول کر اس کو بتائیں گے صاحب یہ میرا ہی دروازہ ہے، میرا ہی مکان ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، ابھی ادھر والے دروازے سے ہم نے آپ کو بھیک دی تھی۔ اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، اگر حضرت آپ کے پاس آ جائیں کہ مسجد میں کوئی تعمیری کام چل رہا، آپ نے چندہ دے دیا، اگلی دکان پہ پہنچے، آپ نے وہیں سے آواز لگی حضرت میرے بیٹے کی دکان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، باپ اپنی قبر میں جائے گا، آپ کو اپنی نیکی کرنا چاہیے، آپ کو اپنی نیکی، لیکن یہ ہمارا اصول ہے، ہم وہیں سے آواز لگا دیتے، لیکن ایسا کرنا نہیں۔ دوبارہ دوسرے دروازے پر وہ کہہ رہا حاتم طائی کا پوتا، حاتم طائی کا نام سنا آپ نے، بڑا سخاوت کرتا تھا، کہا دوسرے دروازے پہ دستک دے، وہ دروازہ کھولے، دوسرے دروازے پہ بھیک دے دے، تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر، 5ویں دروازے پر، 6ٹھے دروازے پر، 12 دروازے پر اگر وہ بھیک مانگنے والا بھیک مانگے تو میرے دادا اس کو انکار نہیں کرتے، بلکہ 12 دروازوں سے بھیک دے دیتے تھے۔ ایک اور سنو، اگر وہ دن بھر 12 دروازوں کے چکر لگاتا رہے، اس مکان کے ارد گرد گھومتا رہے، میرے دادا کی وہ سخاوت تھی کہ وہ دیتے رہتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو سنا، لوگوں نے سر ہلایا، واقعی میں حاتم طائی بہت سخی تھا، بہت سخاوت کرنے والا تھا، لیکن ایک اہل بیت پاک کے گھر کا چشم و چراغ بیٹھا ہوا تھا، وہ سبحان اللہ کی پیڑھی بتا رہی کھڑے ہو۔ اب اہل بیت پاک کے گھر کا ایک چشم و چراغ بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے سنا حاتم طائی کی سخاوت ہی بیان کر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے لوگوں سنو،
میرے دادا کا کوئی محل نہیں تھا، میرے دادا کی ایک نورانی جھوپڑی تھی۔ سبحان اللہ سبحان بول سبحان اللہ۔ نبی کے چاہنے والے بول دیں یا رسول اللہ۔ کہا میرے دادا کا کوئی محل نہیں تھا بلکہ ایک نورانی جھوپڑی تھی، اور وہ جھوپڑی ایسی تھی جو عرش اعظم سے اعلیٰ تھی۔ وہ جھوپڑی ایسی تھی جس کی زیارت حضرت جبریل کیا کرتے ہو۔ سبحان اللہ ایسی جھوپڑی نورانی، اور جانتے ہو اس میں کوئی 12 دروازے نہیں لگے تھے بلکہ ایک دروازہ لگا تھا۔ سبحان اللہ 12 دروازے نہیں بلکہ ایک دروازہ تھا۔ اب سن کے سنی مسلمانوں خوش ہو جاؤ، وہ کیا کہتا ہے سنو، میرے دادا کا دروازہ ایک تھا لیکن ایک دروازے سے ایک بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ زندگی میں اس کی نسلوں کو ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اہل بیت پاک سے اللہ معصوم رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ سرکار کے سارے صحابہ نے سوچا کہ لاؤ نبی کو اس کی اجرت دے دی جائے، کیونکہ ہمیں نبی کے صدقے میں جان ملی ہے، نبی کے صدقے میں ایمان ملا ہے، نبی کے صدقے میں رمضان ملا ہے، نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو آؤ اس کی اجرت دے دی جائے۔ ادھر صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، ادھر اللہ نے قرآن میں حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ محبوب سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ محبوب آپ فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں سے، اس کار رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ بے شک اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ اہل بیت کی محبت ایمان، قرآن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اقربا کی محبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، یا رسول اللہ وہ اقربا کون ہے؟ آپ کے اقربا کون؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابنہما، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابنہما، ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین۔ سبحان اللہ سبحان۔ ان کی محبت یعنی تم ان سے محبت کرو، جب تم ان سے محبت کرو گے اہل بیت پاک سے، سرکار اہل بیت پاک سے جب تم محبت کرو گے، حسین سے محبت کرو گے، تو انعام کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ مولانا مشتاق احمد مشائبی 37 سال سے ذکر تاجدار کربلا سجا رہے ہیں، ہم سب یہاں پر آ رہے ہیں، حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ لوگ تو بدعت کہہ رہے ہیں، لوگ تو ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہر سال ذکر حسین کی محفل سجا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ حسین سے محبت کی جائے تو کوئی انعام محشر میں ملے گا؟ تو آقا نے منبر سے کہا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
سبحان اللہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سے محبت کرنے والا حسین کے نام کا علم اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. اور جی لگا کر کہیں سبحان اللہ. آج علم پہ بھی اعتراض ہونے لگا حسین کے. آج علم پہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے نقیب ایسے ایسے خطیب چلے آ رہے ہیں جو آج حسین کے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نبی کا بھی علم اٹھاتے ہیں, ان کے نواسے حسین کا بھی علم اٹھاتے ہیں. بے شک بے شک. کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ علم نہیں ہونا چاہیے, علم نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں حضرت سے گفتگو کر رہا تھا, ایسے ایسے لوگ پڑھے ہیں تازیہ نہیں ہونا چاہیے, تازیہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ جب گنبد خضرا کا نقشہ بنانا جائز ہے تو تعزیے کا نقشہ بنانا کیوں نہیں جائز؟ روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنانا کیوں نہیں جائز؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم برکت عشق محبت علیہ رحمت و رضوان, ہم سب کے رہنما, ہم سب کے سروں کے تاج, خود فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں. آپ دیکھیے علماء کی خدمت میں آئیے, ان سے جلد پوچھئے, ان سے صفحہ پوچھئے, دکھائیں گے آپ کو. سرکار اعلیٰ حضرت آپ کو دھوکے میں کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا, اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت عشق محبت علیہ رحمت رضوان نے ایسا کچھ بھی نہیں جو لکھا وہ مروجہ تعزیہ داری لکھی. اب مروجہ تعزیہ داری حضرت سے پوچھئے گا کہ اس کی کیا کیا قسمیں حضرت آپ کو بتائیں گے. جمعہ میں پوچھئے, تفصیل سے پوچھئے, بیٹھ کے پوچھئے, آپ کو بتائیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن مطلق تعزیہ داری حرام نہیں. اگر روضہ امام علی مقام کا نقشہ بنا کے رکھا جائے, وہ نقشہ بنا کے رکھا گیا تو مفتی اعظم ہند اس کی زیارت کے لیے, ماشاءاللہ مفتی اعظم ہند اس کی زیارت کے لیے گئے. ہمارے پاس صفحہ کتاب بائی کتاب نمبر کن کن بزرگوں نے تعزیہ داری کی. ابھی آئیے ہمارے بلاور, ہم سے پوچھئے, ہم دیں گے آپ کو حوالہ. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا, بول دو سبحان اللہ. یہ بزدلی چھوڑو. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. نبی کی دوش پہ مولا حسین بیٹھے ہیں, تبھی ثواب ہے کانٹے پہ تعزیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اے علم نہیں ہونا چاہیے. ہاں اہل سنت میں بھی ہمارے کچھ ایسے لوگ آ گئے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بدنام کر رہے ہیں کہ علم نہیں ہونا چاہیے. ان کو بیٹھا لینا خاص سے, ان سے کہیے گا حضور آپ درود تاج سنائیے, درود تاج سنائیے. وہ آپ کو درود تاج سنائیں گے. صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم, جیسے علم کا روک لینا, بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے کہیں صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم, اے رکیے حضرت ترجمہ کیجئے. ان سے کہیے گا ترجمہ کیجئے اس کا. آپ جائیے گا کہیں ملے پڑھیے گا, یہ تو حضرت سے سنیے گا. وہ نبی تاج والے بولو سبحان اللہ, وہ نبی معراج والے, وہ نبی براق والے, وہ نبی علم والے, یعنی وہ نبی جھنڈے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرا نبی جھنڈے والا, میرا علی جھنڈے والا, سوارے صحابہ جھنڈے والے, غوث جھنڈے والے, مدار جھنڈے والے, یہ جھنڈا بڑا بابرکت جھنڈا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لواء الحمد میدان محشر میں ہوگا. سبحان اللہ. وہ بھی تو جھنڈا ہے, بے شک. وہ بھی جھنڈا, وہ بھی علم. عربی میں علم کہتے, وہ بھی علم. کربلا میں عباس کے ہاتھ میں علم تھا. سبحان اللہ. آج الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاتھ میں علم. بے شک. جب آقا کی ولادت ہوئی آپ نے سنا نہیں, جبریل آئے
ایک مشرق میں جھنڈا، ایک مغرب میں جھنڈا، ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا. ہزار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا مہینہ آئے، آقا کی ولادت کی تاریخ آئے، اپنے گھروں پہ جھنڈا نصب کرو، سبحان اللہ. اپنے گھروں پہ علم لگاؤ. اعتراض کرنے والا کرتا رہے، بس یوں کہو نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھنڈا لگاؤ گے، نبی کا نام لوگے، نبی کے اہل بیت کا نام لوگے، گھر کا سما بدلا بدلا لگے گا. بے شک بے شک. نبی کی آمد ہوگی، بے شک. اہل بیت کی آمد ہوگی، پھر کہنا حضور ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی. سبحان اللہ سبحان. ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی، حضور آپ کے قدموں کی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ادھر نہیں جاتے. صحابہ نے فرمایا حضور کو اس کی اجرت دے دی جائے، کچھ معاوضہ دے دیا جائے، کچھ بدلہ دے دیا جائے، قیمت دے دی جائے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا محبوب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار رسالت پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا. الغرض ہاں تم کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. وہ اہل بیت جن کے لیے آقا نے فرمایا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا. سبحان سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا، اہل بیت پاک کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا، یہ گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت نے دے دی، وہ مومن ہو کر مرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اسی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو اہل بیت کی محبت کو لے کے دل میں مرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے میرے شک. آقا فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدن، جو میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا آقا فرماتے ہیں وہ درجہ شہادت اس کی موت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا فرماتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد، اہل سنت والجماع جو اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا اس کا خاتمہ اہل سنت والجماعت کی موت کو ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا نے فرمایا ومن ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت حسن حسین علی و فاطمہ مجھ سے جو بغض لے کر مرے گا اس کا خاتمہ کفر کو ہوگا، اللہ اکبر. کافر ہو کر مرے گا. تو اگر چاہتے ہو نبی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور یہ نبی اور آل نبی کی محبت کا ثبوت ہے. جب 11ویں آتی ہے تو غوث اعظم کا جھنڈا آ جاتا ہے، جب 12ویں آتی ہے تو نبی کا جھنڈا آ جاتا ہے، جب محرم الحرام آتا ہے تو ہم آپ اہل بیت پاک کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. اور تفصیل میں نہ جا کے سرکار اہل بیت پاک کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات کا راستہ ہے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. حضور کچھ ضرورت سے چلے، صحابہ اکرام حضور کے ساتھ میں تھے، پیچھے صحابہ، آگے میرے آقا. بول سبحان اللہ. جب صحابہ چلتے تھے، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں. بے شک. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. بول دو سبحان اللہ. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے جلوہ گر ہیں. آقا جلوہ گر چلتے تشریف لے جا رہے ہیں.
حضور نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر کھیل رہا ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور نے اس کی پیشانی کو بوسا دیا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ کوئی عام نے نہیں دیا بلکہ اس نے بوسا دیا ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ حضور نے اس بچے کی پیشانی کو بوسا دیا۔ صحابہ اکرام نفس کرنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کون بچہ ہے جس کو حضور جس کے ماتھے پہ بوسا دے رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا اسی بچے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ بے شک زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اسی بچے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ بہرحال حضور جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، تمام صحابہ بیٹھے تھے، مسجد نبوی بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ اتنے نیک صحابی رسول حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر لگ بھگ اس کی 13 یا 14 سال۔ اس کو پکڑ کر لے کر حضور کی بارگاہ میں سامنے آئے، یا رسول اللہ اس بچے کی شکایت کرنی ہے، یا رسول اللہ اس بچے کی ایک شکایت کرنی ہے آپ سے۔ حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب حسین چلتے ہیں تو یہ بچہ ایک فعل کرتا ہے، یہ بچہ ایک کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب حسین چل کے آگے بڑھتے ہیں تو جو حسین کے خاک پہ نقش پا بنتے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے چوما کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خاک کو اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، اپنی دستار پہ ڈالتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کو دیکھا، فرمایا اے بچے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سے بول دے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تاریخ میں اسی بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بچپن میں کھیل رہے تھے حضور نے چوما تھا، صحابہ نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ اس بچے کی پیشانی کو آپ نے کیوں چوما؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ ایک روز میں جا رہا تھا، میں تنہا تھا، اکیلے تھا، میں نے دیکھا میرا حسین جو چھوٹا تھا کھیل رہا تھا، حسین کے جو نقش پا بنتے جاتے یہ بچہ اس نقش پا کو برابر چومتا جاتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے اس لیے محبت کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ پتا چلا اگر نبی کی محبت چاہتے ہو تو آل نبی سے محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، سبحان اللہ سے محبت کرو۔ وہ بچہ حسین سے حسین کی خاک پاک کو چوم چوم کی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ صحابی رسول حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یہ بات ہوئی ختم ہو گئی۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے دعوت ہے، قبول فرما لے حضور، آپ تشریف لے آئے، میرے غریب خانے پر آقا آ جائیں۔ ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، اپنے بابا سے بولا بابا حسین کی بھی تو دعوت کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بچہ کون؟ وہی بچہ حبیب ابن مظاہر۔ بابا حسین کی بھی تو دعوت کر دیجئے، بے شک بے شک۔ آپ آقا بھی کر رہے میرے دوست حسین کی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا آقا یا رسول اللہ حسین کو بھی لے آئیے گا، سبحان اللہ یہ میرا بچہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان پورے مدینے میں مشہور یہ بچہ حبیب ابن مظاہر حسین کا دیوانہ ہے، دیوانہ۔ اللہ۔ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سماپ، علامہ سماپ صاحب کہتے ہیں دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سماپ، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ حسین کی بھی دعوت ہے، آقا آپ تشریف لائیے۔ اس صحابی رسول گھر پہ چلے گئے، انتظام کرنے لگے، کام کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ آج کوئی اور نہیں آ رہا،
بلکہ وہ نبی آ رہا ہے جس کا عرش اعظم انتظار کرے. سبحان اللہ. وہ نبی آ رہا ہے جو مسجد نقشہ میں امامت کرے. سبحان اللہ. وہ حضرت آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تیاری کرنے لگے. ادھر حبیب ابن مظاہر کے گھر میں اہتمام ہونے لگا. سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ بولتے یا رسول اللہ. اندر ضرور سے جا رہے آپ بیٹھے رہیں. حبیب ابن مظاہر گھر میں تیاری شروع ہو گئی. ادھر آقا ادھر بیٹھو. نکلے. آقا کا نکلنا ہوا. وہ بچہ توجہ ہماری طرف، وہ بچہ جو حسین کا دوست ہے، وہ بچہ چھت کے اوپر چڑھا کہ سب آ رہے ہیں، دیکھیں میرا دوست حسین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کیا کہنے والے؟ دیکھو محبت ہو تو ایسی محبت. چڑھ کے دیکھنے لگے حسین آ رہے کہ نہیں آ رہے. تاریخ کے اندر موجود ہے، اٹھائیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے. حبیب ابن مظاہر دیکھتے دیکھتے بالے کی چھت پہ، کوٹے کی چھت پہ، چھت کے اوپر کنارے آتے آتے حسین کا انتظار کر رہے ہیں. حسین آ رہے کہ نہیں آ رہے. اتنے میں حبیب ابن مظاہر کا پیر پھسلا، سر کے بل زمین پر آئے. جیسے سر کے بل زمین پہ آئے حبیب ابن مظاہر کا انتقال ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ صحابی رسول آپ کے والد محترم آگے بڑھے، حبیب کو اٹھایا. روح نکل چکی تھی، جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا. اب صحابی رسول نے دیکھا کہ ایسے ہی کہتے رہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سنو صحابہ، سنو صحابہ کو، صرف کہتے نہیں رہے. حبیب کی لاش کو دیکھا، حبیب ابن مظاہر کی لاش. آپ سوچئے آپ والدین ہیں، آپ کسی بچے کے باپ ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ نے آج ارادہ کیا ہوتا کہ ہم جلسے میں جائیں گے، ذکر حسین کی محفل میں شرکت کریں گے، اور خدا نہ کرتا آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، تو آج آپ نہیں آتے. آپ اپنے غم، گھر کے اوپر غم کا اظہار کرتے، لوگوں کو جمع کرتے. لیکن جانتے ہو صحابہ کا کردار، صحابہ کی نبی سے محبت. صحابہ نے کہا، حبیب نے کہا اس لاش کو اٹھاؤ اور اٹھا کے ایک کنارے رکھ دو، اس پہ چادر ڈال دو. آپ کی زوجہ، آپ کی حبیب ابن مظاہر کی والدہ، آپ سوچئے حبیب ابن مظاہر اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو کھانا تو رحمت عالم کے لیے بنا رہی ہے، لیکن گھر کے اندر ایک میت رکھی ہوئی ہے. آپ کے والد نے فرمایا، اپنی زوجہ سے فرمایا، دیکھو خبردار آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے، رونا نہ ہونے پائے، آواز نہ نکلنے پائے، نہیں تو رحمت عالم ہمارے گھر سے لوٹ جائیں گے. آج آقا ہمارے گھر پہ کھانا نہ کھائیں گے. بڑی مدت کے بعد ہم نے آقا کی دعوت کی ہے، حضور اگر حبیب ابن مظاہر کی لاش کو دیکھ لیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے. آپ سوچئے اللہ اکبر، اگر آپ کے گھر کے اوپر جنازہ ہو، میرا کھانے کا اہتمام آپ کے گھر پہ ہوتا، آپ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب کے ہاتھ جوڑتے، حضرت کہیں اور انتظام کر لیجئے، میں آج کھانا حضرت کو نہیں کھلا سکتا. لاکھوں دن لاہور سے آئے ہوئے تو کیا ہوا، میرے گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن صحابہ کا کردار دیکھو، نبی سے محبت دیکھو، نبی سے پیار دیکھو، نبی سے الفت دیکھو. فرماتے ہیں حبیب کی لاش کو چھپاؤ، حبیب کی لاش ایک طرف رہی، نبی کی دعوت ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی دعوت ایک طرف رہی. بہرحال المختصر واقعہ بڑا ہے، وقت کی وجہ سے آقا علیہ السلام تشریف لائے. حبیب ابن مظاہر نے دسترخوان، آپ کے والد محترم نے دسترخوان لگایا. آقا تشریف فرما ہوئے، کھانے کا اہتمام سامنے کیا. گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے، ماں کے زار قطار آنسو اس دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، رو بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ کے والد محترم نے منع کیا کہ دیکھو رونا نہیں.
اپنے حساب سے کھانا بھیج رہی. آقا کے دسترخوان کے سامنے کھانا لگ گیا. حبیب ابن مظاہر کے والد نے کہا یا رسول اللہ کھانا تناول فرمائیے, کھانا شروع کیجئے. حبیب ابن مظاہر کے والد پاس میں بیٹھ گئے. جیسے کہا آقا نے حسین کی طرف دیکھا, اے حسین کھانا شروع کرو, کیونکہ میرے آقا حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین کھانا شروع کرو. جیسے امام حسین نے دیکھا, آپ نانا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نانا میں کھانا کھاؤں تو کیسے کھاؤں, میں جب تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک میرا دوست حبیب ابن مظاہر نہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک میرا دوست حبیب ابن مظاہر نہیں آ جائے گا. یا رسول اللہ اے میرے نانا جان میں نہ کھانا نہ کھاؤں گا. آقا نے فرمایا حبیب ابن مظاہر کے والد سے جاؤ حبیب ابن مظاہر کو بلا لاؤ, میرا حسین اپنے دوست کے بغیر کھانا نہ کھائے گا. آپ کے والد نے فرمایا یا رسول اللہ حبیب لگتا ہے کہیں گئے ہوئے ہیں, کہیں دوستوں کے گھر میں سو گئے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ کھانا کھائیے, آپ کا وقت ہو جائے گا. حبیب ابن مظاہر کے الغرض والد آقا سے کہتے رہے, آقا حسین سے کہتے رہے حبیب کہیں گیا ہوگا, حسین کھانا کھا لو. لیکن حسین نے بھی ضد کر لی, یا رسول اللہ اے میرے نانا میں جب تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک میرا دوست میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کھانا نہ کھائے گا. آقا نے فرمایا ایسا کرو اے حبیب ابن مظاہر کے والد, جاؤ حبیب ابن مظاہر کو ڈھونڈ کے لاؤ, جاؤ اس کو لے کے آؤ. حسین کھانا جب تک نہ کھائے گا جب تک حسین کا دوست نہ آئے گا, جب تک حسین کا دوست نہ آئے گا حسین کھانا نہ کھائے گا. حسین کھانا نہ کھائے گا تو نبیوں کا امام بھی کھانا نہ کھائے گا. جیسے کہا اتنے میں حبیب ابن مظاہر جو ایک والد تھے, اندر سے عورت آپ کی والدہ, ان کے بھی آنسو نکلنے لگے. حبیب ابن مظاہر بارگاہ رسول میں ہاتھ جوڑ کر زار قطار رونے لگے, یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر کبھی نہیں آ سکتے. یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں. یا رسول اللہ حسین سے محبت کرنے والے کا انتقال ہو چکا ہے. یا رسول اللہ اب حبیب ابن مظاہر آئے تو کیسے آئے. یا رسول اللہ وہ حسین کا انتظار کر رہے تھے, والے کی چھت پہ چڑھے تھے, چھت پہ چڑھ کے حسین کو دیکھ رہے تھے, میرا دوست آ رہا کہ نہیں آ رہا, میرا دوست آ رہا کہ نہیں آ رہا. اتنے میں حبیب کا پیر پھسلا. یا رسول اللہ وہ چھت سے نیچے آئے, سر کے بل گرے, حبیب کا انتقال ہو گیا. یا رسول اللہ لاش اندر رکھی ہے, میں نے اس لیے چھپایا. یا رسول اللہ اگر آپ کو پتا چلے گا آپ رحمت عالم ہیں, آپ نور مجسم ہیں, آپ کھانا نہ کھائیں گے, میرے گھر کھانا نہ کھائیں گے. یا رسول اللہ میں یہ کیسے گوارا کرتا کہ نبیوں کا امام میرے گھر سے ایسے چلا جائے. اسی لیے یا رسول اللہ آقا سے جیسے کہا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. حسین نے سنا میرا دوست, وہ دوست جو بچپن میں میری خاک چومتا ہو, وہ دوست جو میرے نقش پاک کی خاک آنکھوں میں لگاتا ہو, وہ میرا دوست جو میری خاک کو اٹھا اٹھا کے دستار پہ ڈالتا ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آقا نے فرمایا اے حبیب کے والد جاؤ جاؤ اس لاش کو میرے سامنے لاؤ, اس لاش کو میرے سامنے رکھو. حبیب ابن مظاہر کی لاش کو سامنے رکھا گیا. تاریخ مکہ گواہ ہے, آقا نے حسین کی طرف دیکھا, حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, آنکھ سے گرنے والے تھے. آقا نے فرمایا اے حسین تم رونا نہیں, تمہارے رونے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اے حسین تمہیں رونا نہیں. آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اے مولا یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے جو میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. یار خدائے پاک تو بھی اس سے محبت فرماتا ہوگا. اے اللہ تبارک و تعالی حسین کے صدقے میں اس کو زندگی عطا فرما دے. حسین نے آمین کہا. ابھی ہاتھ پھیرا نہ تھا کہ حبیب ابن مظاہر السلام علیکہ یا رسول اچھا بہت بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا. ارے یہ تو میرے نبی کی بات ہے, حسین کی بات ہے. ان کا بیٹا اگر عبد القادر جیلانی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو. یہ تو ان کے ہاتھ میں فنا بقا ہے, یہ تو انہی کے ہاتھ میں فنا بقا ہے. اگر صابر کلیر جنازے پہ اٹھ سکتے ہیں, اگر مخدوم کی جمشید
اپنے جنازے سے اٹھ سکتے ہیں. آئیے تاریخ پڑھیے قنوج کی سرزمین پہ مزار پاک بنی مخدوم اخی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. الغرض میں بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں. آپ آئیے قنوج کی سرزمین پہ آئیے, مانی مئو کے پاس مخدوم اخی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک بنی ہوئی ہے. انتقال ہو گیا, منگل کا دن تھا, جنازہ نماز جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. جنازہ کندھوں پہ تھا, لے کے چل رہے تھے. راستے میں لوگ آگے تھے, نوجوان سب کا سامان ہٹا رہے تھے. یہ سامان ہٹاؤ, مخدوم صاحب کا جنازہ آ رہا ہے. سامان ہٹاؤ, مخدوم صاحب کا جنازہ آ رہا. لوگ اپنی جو بھی سامان تھا بازار لوگ لگائے تھے, ہٹاتے چلے جاتے. ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی, بازار لگائے, سبزی لگائے بیٹھی تھی. لوگوں نے اے مائی جلدی جنازہ سامان اٹھائیے, مخدوم صاحب کا جنازہ. بولی کون مخدوم صاحب, کون مخدوم صاحب؟ کہا وہ اپنے خانقاہ والے مخدوم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیسے بولی تھی جو منگل کے دن انتقال کر گئے؟ ارے پیر لوگ تو جمعرات کو جائیں یا سوموار کو. یہ ایسا نہیں ہے, سب خدا کے دن ہے. لیکن اس بوڑھی نے کہا ایسے پیر تھے منگل کے دن چلے گئے. جیسے کہا تاریخ گواہ ہے. آپ آئیے خانقاہ میں, آئیے مطالعہ کیجئے, وہاں کے مریدین سے پوچھئے. تاریخ کے اندر پرانے بزرگ ہماری خانقاہ میں مخدوم اخی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جیسے جنازہ پاس میں آیا اور وہ بوڑھی انہی القاب کو کہہ رہی تھی, مخدوم اخی جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جنازے کی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چہرے سے کفن ہٹایا. کیا کہتی ہے مائی, پیر منگل کو جائیں یا سوموار کو, اے مریدو جنازہ پیچھے لو, انتقال جمعرات کو ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان وہی مشتاق احمد ہے جو مرنے پر کمر باندھے. وہی مشتاق احمد ہے جو مرنے پر کمر باندھے. ادھر باندھے ادھر کھولے. یہ سب اہل بیت پاک کے گھر کے چشم و چراغ. بہرحال حبیب ابن مظاہر کو زندگی ملی. آقا نے ہاتھ کو پکڑا حبیب ابن مظاہر کے اور ہاتھ کو ہاتھ میں دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. مولا حبیب ابن مظاہر کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا. وہ دیجئے زور سے سبحان اللہ. حبیب ابن مظاہر کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا. کربلا کی وہ تاریخ آئی, وہ کربلا کی تاریخ آئی. امام علی مقام کربلا کے لیے جب سفر کرنے کے لیے نکلے, جب کربلا کے سفر کرنے کے لیے نکلے تو حضرت زینب نے کہا یا حسین, آپ کا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر, کیا اس کو اطلاع نہ کرو گے؟ اب حسین نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب ابن مظاہر کے لیے پورا خط لکھا, کبھی وقت ہوگا سنائیں گے. خط لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو روانہ کر دیا. حسین مدینے سے کعبہ پہنچے. اتنے میں حبیب ابن مظاہر کے پاس وہ خط پہنچا. حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو دیکھا, بیوی سامنے کھڑی تھی. حبیب ابن مظاہر نے خط کو پڑھا, آنکھوں سے زار قطار آنسو گرنے لگے. بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے, یہ کس کا خط ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں سنو, یہ اس کا خط ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اس کا خط ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے. جس کو حسین کہتے ہیں, یہ وہ حسین ہے جس کو آقا دوش پہ بیٹھایا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کو آقا اپنی زلفوں سے کھلایا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا جنت سے جوڑے منگایا کرتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے ہرنی جنگل سے اپنے بچے کو لے کے آ جایا کرتی ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا نے سجدے کو طویل کیا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آقا نے منبر کو چھوڑا ہے. یہ وہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, ذکر شہداء.
फैजान अहले बैत, जिंदाबाद। नारे हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हबीब इब्ने मुजाहिर खत लिखा बैरा अल-मुख्तसर, वो खत पहुंचा। हबीब इब्ने मुजाहिर की बीवी ने पूछा, क्या चाहते हो हबीब, क्या चाहते हो? हबीब इब्ने मुजाहिर फरमाते हैं, अगर तुम रोकोगी तब भी हम न रुकेंगे। और जो बोले सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। अगर तुम रोकना चाहोगी तब भी हम न रुकेंगे। बहरहाल करबला की 9वीं रात आई, अल-मुख्तसर वक्त हो रहा है, 12 बज रहा है। करबला की वो आखिरी रात आई। सुभान अल्लाह सुभान चलिए, करबला की आखिरी रात 9वीं रात आई। आका हुसैन ने सारे जानिसारों को, सारे मोहब्बत करने वालों को बुलाया और बुला के मेरे आका हुसैन ने फरमाया, सुनो, ये यजीदी हमारे सर के प्यासे हैं, हमारे सर के भूखे हैं। तुम ऐसा करो, तुम लौट जाओ, तुम वापस चले जाओ। आप सोचिए कि हम आप अगर कहीं फंस जाते हैं तो हम आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। अगर हम कानपुर में फंसे तो हजरत को फ़ोन करेंगे, हजरत में फला जगह पे फंस गया, आप मेरी मदद फरमाइए। नाज़िम इजलास को भेजिए जो मेरी वहाँ पे पहुँच के जल्दी से मदद करें। लेकिन हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम। हुसैन ताकत बढ़ा नहीं रहे बल्कि ताकत को घटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन ताकत को घटा रहे हैं। सबको जमा करके इमाम आली मकाम ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करने वालों लौट जाओ, लौट जाओ। मेरे अली अकबर को ले लो, हजरत कासिम को ले लो, मेरे भांजे औनो मोहम्मद को ले लो, मेरे भाई हजरत अब्बास को ले लो, वापस चले जाओ। कोई भी खेमे से कोई भी नहीं हिला। आका हुसैन ने फरमाया, है अब्बास, है अब्बास, इस मशल को खामोश कर दो, इस चिराग को खामोश कर दो। आका ने सोचा, आका हुसैन ने सोचा शायद ये उजाला है, इसलिए लोग सामने से जाना नहीं चाहते। जैसे अब्बास अलमदार ने जैसे चिराग को खामोश किया, बस कुछ पैरों की चलने की सरसराहट की आवाज आई। आका हुसैन समझे, हजरत ज़ैनब कहती हैं, हम समझे कि शायद जो लोग रोशनी में ना निकलना चाहते थे वो अंधेरे में निकल गए हैं। इसके बाद हुसैन ने फरमाया, अलगरज हुसैन ने फरमाया, चिराग रोशन करो। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर वो जो हुसैन के दोस्त थे, उन्होंने चिराग को रोशन किया। जैसे चिराग को रोशन किया, जो पैरों की सरसराहट, चलने फिरने की सरसराहट लग रही थी, जिसमें लग रहा था लोग बाहर चले गए। जैसे चिराग रोशन हुआ, देखा इमाम आली मकाम ने सबके सब हुसैन के कदमों पे पड़े हुए हैं और फरमा रहे हैं, ऐ हुसैन, आपको पीठ दिखाना, रसूल अल्लाह को पीठ दिखाना है। यार ऐ हुसैन, क्या आप सोचते हैं हम अपनी जान को बचा लेंगे? ऐ हुसैन, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, मैं एक एक करके निसारा करूंगा। ये गमे हुसैन है जो हर तरफ मनाया जा रहा है। गमे हुसैन वो है जो आसमान की सुर्खी पे गमे हुसैन। आज ये जो आप आसमां पे शिकक देखते हैं मगरिब के वक्त, जिस वक्त इमाम आली मकाम को शहीद किया गया, आप उठाइए तारीख बगदाद उठा के देखिए, खतीब बगदादी की तमाम असलाफ की किताबें उठाइए। ये जो आसमान पे सुर्खी जो शिकक है, ये हुसैन के गम में है। हुसैन का गम ऐसा गम है, बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, जिसको गमे हुसैन को देखना हो वो हिरनी को पाल के देखे कि हिरनी अपने बच्चे को 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह सादिक से लेके मगरिब की अज़ान तक वो हिरनी दूध नहीं पिलाती है, उसके अंदर गमे हुसैन मौजूद है। गमे हुसैन ऐसा गमे हुसैन है, गमे हुसैन हर पूछा हर दयार गया, गमे हुसैन हर पूछा हर दयार गया। जहाँ न काफिला पहुंचा वहां गुबार गया और नई निकल गई उस तालिबान बैअत को, नई निकल गई उस तालिबान बैअत को। जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह बारकात में दुआ